السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اس ویڈیو کے ذریعے بتاؤں گی کہ حج کا بیان، حج میں کیا کیا ہے، حج کیا چیز ہے، حج کی فضیلت اور حج کا وقت اور شرطیں بتاؤں گی۔ چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتی ہوں۔ اگر ویڈیو پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حج کا بیان، سب سے فرسٹ میں کیا ہے؟ حج کا بیان۔ اسلام میں ایمان لانے کے بعد جو 4 عبادتیں فرض ہیں، ان میں سے پہلی عبادت کیا ہے؟ نماز، دوسری روزہ، تیسری زکوٰۃ اور چوتھی عبادت حج ہے۔ مطلب کہ حج کیا ہے؟ حج اس طرح ہوتا ہے کہ احرام باندھ کر شہر مکہ شریف میں جا کر مسجد حرام میں کعبہ شریف کے گرد پھیرا لگایا جاتا ہے، اور اسی کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں دوڑ لگائی جاتی ہے اور ایک جگہ میں ٹھہرایا جاتا ہے اور قربانی کی جاتی ہے اور بال بنوایا جاتا ہے۔ اور بھی کچھ باتیں میں اس ویڈیو کے ذریعے بتاؤں گی تفصیل سے۔ حج کی فضیلت، حج فرض ہے، جو اس کو فرض نہ مانے وہ کافر، مطلب کہ حج تو فرض ہے اور جو اسے نہیں مانے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ ساری عمر میں ایک بار فرض ہے۔ حج نہ کرنے میں بہت سخت گناہ ہے، یہاں تک کہ بے ایمان ہو کر مرنے کا ڈر ہے، اور حج کرنے سے علاوہ فرض ادا ہونے کے بہت ثواب اور بہت برکتیں ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنے سے پہلے جتنے گناہ ہو چکے ہیں، حج سب کو مٹا دیتا ہے۔ مطلب کہ حج کرنے سے پہلے جتنے بھی ہم گناہ کیے ہوئے رہتے وہ سب گناہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، یعنی مٹ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ حج کمزوروں اور عورتوں کے لیے جہاد ہے، اور فرمایا کہ حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ مطلب کہ جو حج کر لیتے وہ حاجی کہلاتے، تو جب حاجی ہو جانے کے بعد کیا ہو جاتی ہے؟ ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور حاجی جس کی مغفرت کی دعا کرے اس کی بھی، مطلب جو حاجی ہے اگر وہ کسی کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرے تو اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں مطلب کہ اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے، 7 کروڑ۔ اور فرمایا جو حج قبول ہوا اس کا ثواب جنت ہی ہے۔ اور فرمایا جو حج کے لیے چلا اور راستے میں مطلب کہ جو حج کے لیے نکلے اور راستے میں کچھ وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا یا پھر کچھ بھی ہو گیا، انتقال کر گئے، تو وہ بے حساب جنت میں جائیں گے، اور قیامت تک اس کے لیے حج کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور بہت فضیلتیں ہے، ہم نے اختصار کی وجہ سے صرف یہ بتایا گیا ہے، حدیث ایک مضمون ہے۔ حج کا وقت بتایا جا رہا ہے، سوال سے 10ویں ذی الحجہ تک ہے۔ اس کے پہلے حج کے افعال نہیں ہو سکتے، مطلب کہ سوا حرام کے ہی۔ حرام اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں لیکن مکروہ ہے۔ حج کے لیے 8 شرطیں ہیں، جب یہ سب پائی جائے تب حج فرض ہوگا۔ وہ 8 شرطیں یہ: سب سے پہلے نمبر 1 مسلمان ہونا، مطلب کہ اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2 اگر دارالحرم میں ہو تو فرضیت کا علم ہونا۔ نمبر 3 بالغ ہونا۔ نمبر 4 عاقل ہونا، لہٰذا مطلب پاگل پر فرض نہیں ہے، اگر کوئی پاگل ہوگا تو اس پر فرض نہیں ہے۔ نمبر 5 آزاد ہونا۔ نمبر 6 تندرست ہونا کہ حج کو جا سکے، لہٰذا اپاہج، اندھا اور جس کے پاؤں کٹے ہو اور اتنا بوڑھا ہو کہ سواری پر خود نہ بیٹھ سکتا ہو، اس پر حج فرض نہیں ہے۔ مسئلہ مطلب کہ پہلے تندرست تھا اور دوسری شرطیں بھی پائی جاتی تھی کہ لیکن حج نہ کیا، پھر اپاہج وغیرہ ہو گیا کہ حج نہیں کر سکتا، تو اس پر وہ حج فرض باقی ہے۔ اب خود نہیں کر سکتا تو حج بدل کرائے۔ نمبر 7 کیا ہے؟ سفر خرچ کا مالک ہونا اور سواری پر قادر ہونا۔
سفر خرچے اور سواری پر قادر ہونے کا یہ مطلب ہے کہ حاجت اصلیہ چھوڑ کر اتنا مال ہو کہ سواری پر مکہ معجہ کا جا سکے اور وہاں سے سواری پر واپس آ سکے، اور جانے سے لے کر واپس آنے تک اپنے خرچ اور عیال کے خرچ اور مکان کی مرمت کے لیے کافی ہے۔ درجہ پر عیال سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا نفل اس پر سرہن واجب ہے۔ اور کیا حاجت اصلیہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں بتاتی ہوں۔ حاجت اصلیہ سے مراد رہنے کا مکان، یعنی کہ پہننے کے کپڑے، خدمت کے لیے غلام، سواری کے جانور، پیسہ کے اوزار، خانہ داری کے سامان، دین، جو کسی کا کسی پر کچھ دینا آتا ہو اسے دین کہتے ہیں، جیسے ادھار کا روپے، مہر کا روپے، باقی دام جس کا دینا ادا کرنا اپنے ذمے ہے، یہ دین کہلاتا ہے۔ مسئلہ اس کے یہ ہے کہ جس کی گزر تجارت پر ہے اور اتنی حیثیت ہو گئی کہ اتنے کیپیبل ہے اس میں سے اپنے جانے آنے کا خرچ اور واپسی تک گھر والوں کی خوراک نکال لے تو اتنا بچا رہے گا کہ جس سے گزر کے لائق تجارت کر سکے گا، تو اس پر حج فرض ہے۔ اور اگر کاشتکار ہے تو ان سب اخراجات کے بعد اتنا بچے کہ کھیتی کے سامان، ہل بیل وغیرہ کے لیے کافی ہو تو حج فرض ہے۔ اور اسی طرح دوسرے پیسے والوں کے لیے ان کے پیسے کے لائق بچنی ضروری ہے۔ نمبر 8، وقت، یعنی اتنے دن پہلے یہ سب شرطیں پائی جانی چاہیے۔ حج کے تاریخوں میں مکہ معظمہ پہنچا جائے تب فرض ہوا۔ محرم کون لوگ ہیں؟ حج کا طریقہ: جب میقات قریب آئے تو وضو کا غسل کرے، خوشبو لگائے اور احرام باندھے اور 2 رکعت نماز و نیت احرام پڑھے، اور اس نماز کے بعد یہ کہے اللہ۔ کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔